آئی بات؟ یہ تمہارے دلوں سے بلوایا ہے، تمہاری زبانوں سے کہلوایا. مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ. مسلک اعلی حضرت کا کیا مطلب ہے؟ مسلک اعلی حضرت مذہب اہل سنت جماعت ہے. فرق یہ ہوا کہ لوگوں نے بد مذہب ہوتے ہوئے اپنے کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا. اب ہم اپنے کو اہل سنت کہیں، سوال ہوتا ہے کہ بریلوی ہو کہ سوال ہوتا ہے. اس لیے اس سوال کی گنجائش ہی نہ چھوڑو، مسلک اعلی حضرت بولو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، مسلک اعلی حضرت بے نہیں کیا ہے؟ مذہب اہل سنت جماعت ہے. اس سے بالکل رتی برابر تو بڑی بات ہے، بال کی نوک کے برابر بھی دونوں میں فرق نہیں. یہ شان ہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اہل سنت جماعت اسلام سے کوئی الگ چیز ہے کہ بیانی اسلام ہے؟ بیان ہی اسلام ہے. تو بس اب سمجھ لو کہ مسلک اعلی حضرت تعلیم اسلام ہے، حقیقی تعلیم وہی ہے. اس لیے اعلی حضرت اماموں کو صحیح مانتے ہیں کہ نہیں؟ یا امام شافعی کو گالی دیتے معاذ اللہ، امام مالک کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. ایسا نہیں. اور اسلام میں جب اللہ نے حکم دیا کہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، جو آدمی مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے وہ اللہ رسول کی اطاعت سے باہر. کیا مطلب ہوا؟ اجماع امت ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. یہی سبیل مومنین ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کا ذکر کیا کہ نہیں؟ اس میں کتنے جنتی کتنے جہنمی؟ ایک جنتی اور 72. اب الیکشن کراؤ، کون جیتے گا؟ الیکشن سے فیصلہ کراؤ گے؟ یہ فیصلہ الیکشن سے نہیں ہوگا، یہ اللہ رسول کے سلیکشن سے ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا کہ 72 کو یا رسول اللہ ہم نہیں پہچاننے کی ضرورت محسوس کرتے. من ہم، وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ بس اسی کو پکڑ کے رکھیں گے، کام بن جائے گا. 72 سے کیا تعلق؟ تو حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما ان علیہ وہ اصحابی ہے کہ نہیں ہے؟ ما انا علیہ وہ اصحابی. اصحابی کہنے کی کیا ضرورت؟ جس راستے پر رسول پاک ہیں وہ نجات کے لیے کافی ہے. پھر کیوں اصحابی کا نام لیا گیا؟ اس لیے کہ جو صحابہ کرتے ہیں رسول پاک نہیں کرتے، مگر وہ ایمان میں صحابہ کا کام داخل. سمجھ گئے؟ اس طرح پر کہ سورہ توبہ کی ایک آیت نازل ہوئی، میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اخرج یا فلاں، آیت پڑھی جس آیت میں یہ حکم تھا آج منافقین کو بالکل الگ کرو، نہیں تو پہلے مسجدوں میں
صحابہ کے بغل میں کھڑے ہو کر پڑھ لیں. ہاں، مگر وہ آیت اتری تو اب بغل گیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ایک دم تفسیر کر کے نکالو. سمجھ گئے؟ سرکار ممبر پر آئے, توبہ کی وہ آیت پڑھی, سورہ توبہ کی, اور فرمایا اخرج یا فلاں, اے فلاں مسجد سے باہر نکل, فإنک منافق, اس لیے کہ تو منافق ہے. وہ کر کے بیٹھ گیا, ذرا سیوں ہوا, پھر بیٹھ گیا. اس کے چچیرے بھائی اٹھے, اس کی ٹانگ پکڑی, گھسیٹتے ہوئے لے کر مسجد کے دروازے پر آئے. چار ٹانگیں ان کے اس کے اوپر ماری اور کہا اب آپ مسجد میں. تو بتاتا ہوں, کیا رسول پاک نے اس طریقے سے مسجد سے نکالا ہے؟ یہ کس نے نکالا؟ صحابہ نے یہ طریقہ اپنانا. سمجھ گئے؟ تو اب رسول کا طریقہ یہ ہے کہ حکم بیان کر دیں. صحابی کا طریقہ یہ ہے کہ اس حکم کو نافذ کریں. ایک اور کے بارے میں فرمایا تو وہ بھی تو وہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا آدمی تھا منافق اور خاندان میں کا تھا. ابو ایوب انصاری بڑے بڑے اس کے بال تھے, وہ ان کو مٹھی میں لپیٹا اور گھسیٹتے ہوئے لے کر مسجد کے دروازے پہ آئے اور چند گھونسے مار کر زمین پر لٹا دیا اس کو, اور پھر کئی لاتیں ماری. فرمایا اب آئے گا تو تیری لاش نکلے گی. ہاں, خبردار مسجد میں پاؤں مت رکھنا. اس طرح 80 مہمانوں کی خاطرداری ہوئی. سمجھ گئے؟ ہاں, کتنے لوگ نکالے گئے؟ 80. سمجھ گئے؟ ابھی تک 72 ہی سن رہے تھے, اب آج یہ بھی سن لو کہ 80 نکالے گئے. ہاں, اب یہ مجھے عرض کرنا ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ بد مذہبوں سے تعلق رکھنے کے معاملے میں صحابہ کی پیروی کرو کہ ان سے کیسا تعلق رکھیں گے, دوستی کا یا دشمنی کا. بس یہ صحابہ کے طریقے سے. پھر دوسری بات تعظیم رسول کا مسئلہ ہے. کیا تعظیم رسول کا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ, اس معاملے میں رسول پاک وضو کر رہے ہیں, وضو کا سارا دھوبن صحابہ ہاتھ میں روک روک کر کے چہرے پر سینے پر مل رہے ہیں, زمین پر گرنے نہیں دیتے. سمجھ گئے؟ کیا رسول پاک نے اپنا دھوبن کبھی نوش فرمایا, کبھی سینے پہ ملا؟ یہ صحابہ کی تعظیم ہے. یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی. سمجھ گئے؟ بخاری شریف کتاب الصلح باب الشروط فی الصلح, اس میں یہ حدیث ہے. عروہ ابن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رسول پاک کے وضو کے وقت ارد گرد بھیڑ لگا کے کھڑے ہو گئے اور پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, وہ اپنے ہاتھ پہ رکھتے. پھر اتنے ہی پر بس نہ تھا, وما یتنخم نخامة ولا یبصق بصاقا الا کادوا یقتتلون علیہ. رسول پاک
جب ناک شریف صاف کرتے یا رسول پاک جب تھوک شریف کاکار شریف نکالتے تب صحابہ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسا ٹوٹ پڑتے کہ آپس میں کہیں تلواریں نہ چلا لیں. تو کہتے ہیں کہ جس کو مل جاتا وہ جلدی سے چہرے پر سینے پر ملتا اور جس کو نہ ملتا تو وہ ہائے رے ہائے نہیں کرتا بلکہ اس صحابی نے جس نے سب مل لیا ہے اس کے ہاتھ کو چھوتا اس کو مل لیتا. چلو چلو وہ تری نہ ملی اس کی نسبت تو لگا لو. یہ صحابہ کا طریقہ